بخاری مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے درخت لگایا اور مر گیا تو جب تک اس درخت سے انسان تو دور کی بات پرندے بھی فائدہ اٹھائیں گے نا، اس کو قبر میں اس کا ثواب ملے گا، وہ نیکی اللہ کے اعمال میں لکھی جائے گی، ضائع نہیں۔ جب تک درخت رہے گا اس کے ثواب کا کھاتا بولو کھل گیا۔ پرندوں کی مثال دی نبی نے اس لیے کہ جب پرندہ اس سے چگ رہا ہے یا گھونسلہ بنا کے رہ رہا ہے اس پہ ثواب مل رہا ہے تو انسان ہے بھائی۔ تصور کریں کہ آپ اپنے ہی جنازے میں شریک ہیں، غیر حقیقی لگا رائٹ، لیکن ایک عورت نے واقعی ایسا کیا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے پاس کچھ ہی دن ہیں کینسر کی وجہ سے، تو اس نے اپنے پیاروں کو ایک ملاقات کے لیے جمع کیا۔ انہوں نے کھانا کھایا، یادیں شیئر کی، قہقہے لگائے، ہر کوئی مسکرا رہا تھا، لیکن ایک غم تھا جو ان مسکراہٹوں کے پیچھے تھا۔ یہ کہانی میرے دل کو چھو گئی۔ سوچئے ذرا، جب آپ کو معلوم ہو کہ آپ کا وقت ختم ہو گیا ہے تو اچانک چیزیں جیسے جاب، آپ کی چیزیں، آپ کی گاڑی، گھر، ان سب کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے، تو پھر ہمارا کیا؟ شاید ہمارے پاس چند دن نہیں لیکن چند سال تو ہے نا، رائٹ؟ کیا ہماری آخرت کی تیاری ہے؟ کیا ہم ابدیت کے دروازے پر دستک دے رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے ہمارے پاس چند سال ہوں یا شاید چند لمحے۔ ہر گزرتا دن ہمیں اختتام کے قریب لا رہا ہے۔ یاد رکھیں، یہ دنیا محض ایک عارضی جگہ ہے۔ ہم سب اس دنیا سے بس گزر رہے ہیں، یہاں رکنے نہیں آئے۔ ہمارا اصل سفر یہاں سے جانے کے بعد شروع ہوگا۔ جیسے ایک بیج مٹی میں دفن ہو کر مرتا ہے اور پھر ایک نئی زندگی پاتا ہے، ہم بھی زمین میں جائیں گے اور ایک نئی زندگی کا آغاز۔ دنیا کی سب سے خوبصورت چیز کیا ہے؟ اس وقت آپ کے ذہن میں جو بھی چیز آ رہی ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا، میں بتاتا ہوں۔ ایک وقت تھا کہ جب انسان نیچر کے بہت قریب تھا، بہت پیسفل، بہت زیادہ پرسکون تھا، لیکن اتنا فیسیلیٹیٹڈ بھی نہیں تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ انسان ڈیولپمنٹ کرتا گیا، نئی نئی ٹیکنالوجیز اور مشینیں آتی گئیں اور زندگی کو آسان بناتی گئیں۔ ان تمام مشینز اور گیجٹ سے جہاں لائف ایزی ہوئی وہیں مہنگی بھی ہوتی گئی، اور انسان ان مشینز کو افورڈ کرنے کے لیے خود ایک پیسہ بنانے کی مشین بنتا چلا گیا۔ فیسیلیٹیز تو حاصل ہو گئیں لیکن چین اور سکون کہیں پیچھے رہ گیا۔ مزے کی بات یہ کہ جب لائف میں چین اور سکون تھا تو یہ فیسیلیٹیز اٹریکٹ کرتی تھیں، اور آج جب فیسیلیٹیز حاصل ہو گئی ہیں تو انسان وہ پیسفل لائف اور سکون مس کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ آج کل ویکیشنز پر ایسی جگہیں، ایسی پلیسز پر جاتے ہیں جہاں نیچر کے قریب ہو سکے، کیونکہ اب نیچر اس ٹیکنالوجی سے زیادہ خوبصورت لگتی ہے۔ ان شارٹ یہ کہ انسان کسی حال میں خوش نہیں ہے۔ گاؤں کے ہیلدی ایٹماسفیئر میں چین کی نیند سونے والے کو شہر کے بڑے بڑے بنگلوں کی خواہش ہے، اور ان بڑے بنگلوں میں رہنے والوں کو گاؤں کی کھلی اور صاف ہوا میں زندگی گزارنے کی آرزو ہے۔ تو ایسی سچویشن میں خوشی صرف تب ہی مل سکتی ہے جب انسان جس حال میں بھی ہو اللہ کا شکر ادا کرے اور اس کی رضا میں راضی رہے، اپنے آپ میں کنٹینٹ فیل کرے۔ یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے، جو چیز انسان کے پاس نہیں ہوتی وہی اسے سب سے زیادہ اچھی اور خوبصورت لگتی ہے۔ اس لیے جو کچھ آپ کے پاس ہے اس کا شکر ادا کریں، اور جو نہیں ہے اس کی کوشش ضرور کریں، لیکن نہ ملے تو مایوس نہ ہوں۔ انگلش کی بڑی کمال کی کہاوت ہے، "The grass is greener on the other side"۔ ہمیشہ ہمیں دوسروں کی گھاس زیادہ ہری لگتی ہے۔ احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے جس کا مضمون ہے، اے میرے بندے تو جب اکیلے میں میرا ذکر کرتا ہے میں بھی اکیلے میں تجھے یاد کرتا ہوں، جب تو مجمع میں میرا ذکر کرتا ہے میں اس سے بہتر مجمع میں تیرا ذکر کرتا ہوں۔ گویا فرشتوں میں ذکر ہوتا ہے، اگر تو میری طرف ایک بالشت بڑھ کر آتا ہے میری رحمت ایک ہاتھ بڑھ کر آتی ہے، تو ایک قدم چلتا ہے میری رحمت دو قدم تیری طرف بڑھ کر آتی ہے، تو چل کر میری طرف آتا ہے میری رحمت دوڑ کر تیری طرف آتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو دعا تو کسی کے لیے مانگتا ہے اللہ پہلے تیرے حق میں قبول فرماتا ہے۔ لوگ خوش ہو گئے آپ لوگ، او بھائی دعا مانگے کسی کے لیے، بد دعا نہیں کرنی۔ نبی علیہ السلام فجر کی نماز سے پہلے گھر سے نکلے اور نماز پڑھ کے اشراق تک بیٹھ کے نوافل پڑھ کے کافی دیر بعد جب گھر آئے تو آپ نے دیکھا کہ آپ کی بیوی سیدہ جویریہ سلام اللہ علیہا وہ مصلی پہ بیٹھی ہوئی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم صبح سے بیٹھی ہوئی ہو، یعنی کم از کم 3 گھنٹے تو ہو گئے تھے ان کو بیٹھے ہوئے، اور میں نے گھر آنے کے بعد 4 کلمات صرف 3 دفعہ پڑھے اور مجھے تم سے زیادہ ثواب مل گیا۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقی ورضا نفسی وزینت عرشی ومداد کلماتی، یہ 4 کلمات۔ ایسے اپنے اللہ کو دیکھو، اوپر نظر اٹھائے، یا اللہ تو مجھ سے ناراض ہو گیا ہے کہ میرے دل میں اسماعیل کی محبت نے جگہ پکڑ لی، دیکھ میں آج اسے تیرے نام پر ہی ذبح کرتا۔
دنیا میں کسی بڑے آدمی, گورنر, وزیر اعظم, صدر سے بات کرنی ہو تو ٹائم نہیں ملتا, نمبر نہیں ملتا, مل جائے تو سیکرٹری بولتا ہے صاحب بہت بزی ہیں, 15 دن بعد موقع ملے گا. اچھا پھر ملاقات 5 منٹ کی ہوگی. کتنی کنڈیشن ہے یار. میں تو کہہ رہا ہوں خدا سے بات کرنی ہے, احکم الحاکمین سے بات کرنی ہے. کیسے ہوگی؟ پوچھو مولا علی سے. کہتے ہیں جب میرا جی چاہتا ہے میرا رب مجھ سے بات کرے میں قرآن پڑھنے لگ جاتا ہوں, اور جب جی چاہتا ہے میں اللہ سے بات کروں میں دعا کرنے لگ جاتا ہوں. کیا ٹو وے کانورزیشن ہے یار. نو بڈی بٹوین می اینڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ, نو سیکرٹری, نو ٹائم لمٹ, جتنی بات کرنی ہے کرو. اس وقت اللہ کے سامنے کھڑے ہوں جب لوگ سو رہے ہوں. یعنی فجر, اب الحمدللہ سردیوں کا موسم ہے, ویسے بھی سردی جو ہے نا ابھی نماز فجر کی تھوڑی سی لیٹ ہوتی ہے. آپ تھوڑا سا پہلے اٹھ جائیں, 15 منٹ پہلے اٹھ جائیں اور اللہ تعالیٰ کو یاد کریں, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گنیں. اب یہ بہت بڑی نعمت ہے, اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپرچونٹی دیتے ہیں کہ یہ اٹھے, وضو کرے اور میرے سامنے کھڑا ہو, میرے دربار میں کھڑا ہو اور مجھ سے مانگے. وہ بیچارے جو سمجھتے ہیں کہ جی راتوں کو لیٹ لیٹ اٹھے رہو, عیاشیاں کرو, موویز دیکھو, گھومو پھرو, یہ بیچارے محروم ہیں, یہ ریلائز نہیں کر رہے. ان کو چاہیے کہ اس ناراضگی سے بچیں, اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹیں اور اللہ تعالیٰ کو جو ہے راضی کرنے کی کوشش کریں, اور یہ سب سے پرفیکٹ وقت ہے. اور جس انسان نے اپنی پریشانی کی ذمہ داری کسی دوسرے پہ ڈالی اس کی پریشانی کبھی ختم نہیں. ہم لوگوں سے اپنے حکم جو ہے لوگوں پہ جھاڑتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ وہ ہماری بات نہیں مانتا, یا وہ میری تعریف نہیں کرتا, یا وہ مجھے پسند نہیں کرتا. یعنی کہ ہم نے اپنی لائف کا ٹوٹل کنٹرول سوسائٹی پہ ڈال دی ہے, لوگوں پہ ڈال دی. تو تھوڑا سا اس چیز کو سمجھنا ہے کہ ہماری سوسائٹی ایک بڑے خطرناک راستے کی طرف چلی گئی ہے. ہم لوگوں کو امپریس کرنے کے چکروں میں کسی کو نہیں امپریس کر پاتے, اور سب سے زیادہ جو متاثر ہوتی ہے وہ ہماری اپنی زندگی متاثر ہوتی ہے. جس نے تمہیں ذلیل کیا ہے, سورہ یوسف ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ تمہیں ان کے سامنے اور عزیز بنا کر لا کر کھڑا کرے گا. جس نے تمہیں تکلیف دی, تمہیں اذیت پہنچائی, تمہارے دل کو ریزہ ریزہ کیا, ان کا معاملہ اللہ سے کہنا سیکھ لیں. جب اللہ کے حوالے کرتے ہیں تو قدرت انتقام لیتی ہے. اللہ کے نظام میں اللہ کا قانون ہے عدل اور انصاف کا. اللہ پاک کسی کو رائے گا نہیں کرتے. 4 دن کی ٹینشن ہوتی ہے آدمی کو, یاد رکھو ہر غم, بڑے سے بڑا غم چند دن ہوتا ہے, اس کے بعد بھول بھلائیاں. ان چند دن تک اپنے آپ کو سنبھالنا ہوتا ہے. جوان عورتیں ہوتی ہیں, ان کے جوان شوہر مر جاتے ہیں, گھروں میں برباد ہو گئے, چند دن ہوتا ہے. اس کے بعد اگر صبر کرنا چاہو, نہیں چاہو تو ساری زندگی روتے رہو بیٹھ کے. صبر کرنا چاہو, حدیث ہے صحیح, من یتصبر یصبرہ اللہ, بخاری مسلم کی حدیث ہے. نبی نے فرمایا جو صبر کرنا چاہے گا نا, اللہ اس کو صبر کی توفیق دے کے چھوڑے گا. نبی غلط کہہ سکتے ہیں؟ اگر چاہو, چاہتا کیسے بھائی؟ یہ سوچے مقدر میں یہی تھا, یہ دنیا مسافر خانہ ہے, یہاں ہماری نہیں چلے گی, کس کی چلے گی؟ اللہ کی. اسی میں خیر ہوگی. پھر بھی غم ہوگا, یہ نہیں کہ غم نہ ہو, لیکن چند دن کے بعد کیا ہو جائے گا؟ نارمل. لیکن آپ لے کے بیٹھ گئے اس کو, ہائے ہائے یہ کیا ہو گیا, یہ ہر دیکھا وہی دکھڑے ہائے 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 کرتے رہو گے تو بس مر جاؤ گے اسی غم میں, ڈپریشن میں جاؤ گے, برین ہیمریج ہوگا, اور پھر لوگ تو کہہ رہے ہوں گے ہائے بیچارہ, ہائے. اللہ نہیں بیچارہ کہے گا, اللہ کو ترس نہیں آئے گا. اللہ کہے گا کوئی اچھی موت کسی ٹرک کے نیچے آگے مر جاتا نا, شہادت کا اجر دے دیتا میں تجھے. ٹرک کے نیچے آگے مر جاتا, زلزلے میں مر جاتا. مرا کس چیز پہ ہے, کس چیز پہ مرا ہے کم وقت؟ بھوک سے مرتا تو بھی سمجھ میں آ رہا ہے. اللہ کو پانا اتنی بڑی راکٹ سائنس تو نہیں ہے. ارے لوگوں کو کہنے دو یہ کہ اللہ صرف نیک لوگوں کا ہے, جو لمبی لمبی عبادتیں کرتے ہیں, جن کے پاس بڑے بڑے علوم ہے, اللہ صرف ان کا ہے. اللہ ہر اس بندے کا جس کے دل میں اللہ کے لیے جگہ ہے. وہ ہر اس گناہگار کا رب ہے جو گناہ کرنے کے بعد چپ چاپ کر کے عاجزی کے ساتھ اپنے رب کے سامنے آ کے بیٹھ جاتا ہے, اور رب کی یاد میں اپنی آنکھوں سے آنسو بہا بہا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے اپنے رب سے. اللہ ہر اس کمزور ایمان والے کا ہے جو یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں, میں ڈھیر سارا نالج انکریز کروں. وہ نیک لوگوں کو دیکھ کر یہ حامی بھرتا ہے, یہ خواہش کرتا ہے کہ کاش میں بھی ایسا ہوتا. اللہ کی محبت ہر اس انسان کی طرف متوجہ ہوتی ہے جو اپنے آپ کو بے سہارا سمجھ رہا ہوتا ہے, جسے دنیا نے ٹھکرا دیا ہوتا ہے.
दुनिया एज कम्पेयर टू आखिरा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एग्जांपल कैसे दी, एज इफ तुम एक ओशन में हो और उसमें उंगली अपनी डिप करते हो, और जब उंगली निकालते हो तो जो उंगली पे 2-3 ड्रॉपलेट्स लगे होते हैं ना, दिस इज द लाइफ ऑफ दिस दुनिया। ऑल आर कैरियर एस्पिरेशंस, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स, तमाम मुल्क, तमाम डिज्नीलैंड्स, तमाम फरारी वर्ल्ड्स, तमाम थीम पार्क्स, तमाम बुर्ज खलीफाज एंड पाम जुमेराज and the Elon Musks and the Jeff Bezos and the Bill Gates, all of this is this दुनिया बस खत्म। और पुराना जिन कारून एंड हामान एंड फिरौन एंड कैसर किसरा सब ये कुछ है, और जो आने वाला है द आखिरा इज द ओशन। सुभान अल्लाह। यानी हम इस दुनिया को बहुत वेटेज देते हैं बट आखिरत को वेटेज नहीं देते। यार मैं नमाज भी पढ़ता हूँ, रोजे भी रखता हूँ, तिलावत भी करता हूँ, है ना, कुछ लोग तहज्जुद भी माशाल्लाह पढ़ते हैं, हज भी किए, उम्रे भी किए, मेरे काम बनते नहीं, मैं मांगू तो मिलता नहीं। मेरा एक दोस्त है, एक वक्त की नमाज पढ़ता नहीं, सारे काम उसके उल्टे, मगर उसके सारे काम सीधे हो रहे हैं, कारोबार भी तरक्की है उसकी, तो जनाब कारोबार में भी मसला कोई नहीं, मेरी सेहत ठीक नहीं होती, उसको होता ही कुछ नहीं है। ये क्या मसला है? शैतान है ना, इंसान के दिमाग में डालता है, मैं इतनी इबादत करूं, उसको तो कुछ मुझे मिलता नहीं, उसको मिल ही जा रहा है। गैर मुस्लिमों को देख के भी कुछ लोग कह रहे होते हैं ना कि यार देखो उनको कितना मिला है, वो कितना खुश हैं, उनको पुरसुकून भी है, और उनकी जनाब बागात भी हैं, तो मौसम भी अच्छा, चेहरे भी अच्छे, सारा ही अच्छा है। तो इसके लिए काफिरों के लिए एक हदीस सुन लो, उसका मजमून यह है कि दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है, काफिर के लिए जन्नत है, और आखिरत में इंशाअल्लाह मोमिन के लिए जन्नत होगी, काफिर के लिए कैद खाना होगा। अब आपकी मर्जी है दुनिया जन्नत बनानी है या आखिरत की जन्नत चाहिए, तो इस पे गमजदा ना हुआ करें। आपको पता है जब मैं और आप कब्र में जाएंगे ना, सारे सॉफ्टवेयर ऑफलाइन हो जाएंगे, जितने सॉफ्टवेयर हम खोलते हैं ना, कुरान कब्र में भी ऑनलाइन होगा। हदीस पाक में आता है, सूरह मुल्क जो रोजाना रात को तिलावत कर ले, ये 30 आयतों वाली सूरत वो है जो कब्र में आकर अजाब से बचाएगी। अफसोस ये है कि कुरान टाइम नहीं है। सोचिए, ये कुरान से दूरी अच्छी नहीं है। आपकी जिंदगी में जो कुछ हो रहा है, इट्स अ पार्ट ऑफ अल्लाह's प्लान। जो ऐसा प्लानर है, हकीम है, उसके हर फैसले में हिकमत है, खबीर है, आपके हाल से बाखबर है, अलीम है, आपके दिल में छुपे दर्द को जानने वाला है, वदूद है, आपसे बेपनाह प्यार करता है, रहीम है, उसके हर फैसले में बेपनाह मोहब्बत, प्यार और रहमत छुपी है, चाहे दर्द, आंसू, तकलीफ और मुसीबत ही क्यों ना हो। ये सब लीड्स टू अ ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन, आपको एक खूबसूरत मंजिल तक ले जाएंगे। अल्लाह फरमाते हैं, आसा अन तकरहू, बंदे बंदियों ये सब तुम्हें नापसंद है ना, लेकिन तुम्हें पता नहीं वो हुवा खैरुल लकुम, अल्लाह ने उसमें इतनी खैर रखी हो कि ये तुम्हें कामयाबी और खुशियों तक ले जाए। ये ट्रस्ट और तवक्कुल जो मौला और उसके बंदे और बंदी के दरमियान की रिश्ते की बुनियाद है। रिलेशन ये ट्रस्ट और तवक्कुल पर है, और जितना तवक्कुल और ट्रस्ट स्ट्रॉन्ग होगा, बंदे और बंदी का अपने मौला से रिश्ता उतना स्ट्रॉन्ग होगा। वमन यतवक्कल अलल्लाह, अल्लाह फरमाते हैं कि जो ऐसा ट्रस्ट और तवक्कुल कर ले अपने मौला और रब पर, फिर अल्लाह उसके लिए काफी है, किसी और की जरूरत नहीं उसे। से नबी ने फरमाया, जो रिश्ते तोड़ता है वो जन्नत में नहीं जाएगा। रिश्ते तोड़ने वाली तमाम चीजें हराम हैं, और रिश्ते जोड़ने वाली तमाम चीजों का अल्लाह ने हमें हुक्म दिया। पहले मैं बताऊंगा टूटता किन चीजों से है, हसद से टूटते हैं रिश्ते। आज बहुत बड़ा मसला है, रिश्तेदारों में किसी के पास पैसा आ गया तो गरीब उसे देख के जलना शुरू, उसकी टांगे खींचना शुरू, अबे ये गाड़ियों में घूमता है, अबे हमें पता है 2 टके का आदमी नहीं है। वो बेचारा आपके साथ कुछ गलत नहीं भी कर रहा तो भी अब उसकी हर चीज गलत लगेगी आपको। तो सबसे पहला काम क्या करना है भाई, रिश्तेदारों में कोई ज्यादा फल फूल रहा है, आप बोलो भाई अल्लाह की देन है, किसी को दे के आजमाता है, किसी से लेके आजमाता है, और दुआ किया करो अल्लाह तुम्हें और ज्यादा तरक्की दे। उसकी बात को नेगेटिव मत लेके जाया करो। आपको अल्लाह ने अकेला शायद इस वजह से किया हो कि आप अल्लाह से दोस्ती कर लो। याद रखो ये बात कि जब तक इंसान टूटता नहीं, उसमें आजिज़ी पैदा नहीं होती, उसमें वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मोहब्बत पैदा नहीं होती। दिल में नूर तब आता है जब दिल टूटता है, जब दिल ठुकराया जाता है, तभी वो अपने रब की तरफ मुतवज्जा होता है। खुश नसीब है वो लोग जो टूट कर अपने रब से जुड़ जाते हैं, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके दिलों को अपनी मोहब्बत से भर देता है, और फिर उनका दिल कभी नहीं टूटता। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब अपने किसी बंदे पर मुश्किल डालता भी है तो वही दूर भी करता है, वो उस मुश्किल को आसान भी कर देता है। इसलिए बर्दाश्त करना सीखो, अपने अंदर हौसला पैदा करो, हिम्मत पैदा करो, मत गिराओ अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट किसी के कदमों के नीचे, मत गिराओ अपनी इज्जत किसी के सामने, मत करो खुद को जलील किसी के लिए।
اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی زندگی میں جو بھی کرے گا نا واللہ اس میں بہتری ہوگی. آپ کی لائف میں ایک دن ضرور آئے گا کہ آپ پیچھے مڑ کر دیکھو گے اور محسوس کرو گے کہ آپ بالکل غیر ضروری چیزوں کے لیے خود کو پریشان کر رہے تھے, خود کو ذلیل کر رہے تھے. اور بہت سارے وہ لوگ آپ کی زندگی کا حصہ تک نہ رہے جو آپ کی محبت کے بہت بڑے دعوے دار تھے, جو آپ کو اپنا مانتے تھے, جو آپ کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہتے تھے, جو آپ سے کبھی الگ نہیں ہونا چاہتے تھے. زندگی ہمیشہ اپنا راستہ خود بناتی ہے, یہ بڑی حساس ہے اور اپنے انتخاب میں بڑی محتاط بھی. ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ آپ کے بارے میں برا گمان کریں اور کچھ لوگ آپ کو بارش کے پانی سے بھی زیادہ پاکیزہ سمجھیں. اہم بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر میں آپ کی کیا قدر و قیمت ہے. اس لیے کوئی تمہیں پسند کرے یا نہ کرے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم جیسے بھی ہو, جس طرح بھی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں پسند کرتا ہے, تم سے محبت کرتا ہے 70 مئو سے زیادہ. کوئی تمہیں چنے یا نہ چنے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں اپنی محبت کے لیے چن لیتا ہے. یہ اہم بات ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کافی ہے تمہارے لیے, اس لیے اپنے دل میں اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت پیدا کرو. اصل میں مردانگی اس شے کو کہتے ہیں, اس چیز کو کہتے ہیں, وہ شخص حقیقت میں مرد ہے جو اپنے نیگیٹو ایموشنز کو کنٹرول کرتا ہے کہ جب وہ فلیئر اپ ہو رہے ہوتے کہ یار بس میں پھٹ پڑوں, میری زبان جو ہے نا بس میں اس کو گالی نکالنا چاہتا ہوں, میں اس کو برا بھلا کہنا چاہتا ہوں اور میں اپنا غصہ نکالنا چاہتا ہوں, لیکن وہ رک جاتا ہے. دنیا عموماً فیل ہو جاتی ہے اس ٹیسٹ کے پر جب آتی ہے. بڑے بڑے باڈی بلڈرز ہوں گے وہ فیل ہو جائیں گے, رائٹ. تو کہنے کا مقصد ہے کہ دس از دا اسٹینڈرڈ. اصل میں ہمارے نبی نے یہ بتایا کہ اپنے نفس کو قابو میں رکھنا, اسی کو اصل مردانگی. ہم زندہ ہیں, یہ دلیل ہے, یہ ایویڈنس ہے. اللہ از ویٹنگ فار یو. یہ جو ہے اللہ تعالیٰ ویٹ کر رہے ہیں کہ اے میرے بندے, آئی نو دا کائنڈ آف پرسن یو آر, مجھے پتا ہے تو کتنے گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے, تجھے میں موقع دے رہا ہوں, تو زندہ ہی اسی لیے ہے کہ یو ہیو دس اپرچونٹی. یعنی ویٹ مت کرو, ڈیلے مت کرو, کیونکہ کل کا پتہ نہیں ہے. تو میں تجھے اپرچونٹی دے رہا ہوں, میری طرف لوٹ آ. اور جب انسان یہ ریلائز کر لیتا ہے کہ واقعی میرا رب تو آلریڈی جانتا ہے میں کیا کرتا ہوں, میں کتنے گناہوں میں ہوتا ہوں, میری پبلک لائف کیسی ہے, میری پرائیویٹ لائف کیسی ہے, میں جب اپنے کاؤچ میں ہوتا ہوں میں اکیلا کیا کر رہا ہوتا ہوں, اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ابھی بھی موقع دے رہے ہیں کہ اے میرے بندے لوٹا. ایک شخص آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس نے کہا یا رسول اللہ متی الساعہ, اے اللہ کے رسول یہ بتائیے قیامت کب آئے گی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا یہ بتا قیامت کے لیے تیاری کیا کی تم نے, What have you prepared for the day of judgment. تو اس نے جواب دیا کہ میں نے یہی کیا کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر انشاءاللہ ٹینشن کی بات نہیں ہے, تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہے. انس بن مالک کہتے ہیں کہ اس جملے کے بعد, اس جملے کو سننے کے بعد اتنی خوشی ہمیں ہوئی کہ جتنی خوشی کسی اور جملے سے نہیں ہوئی تھی, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ عطا کر دیا نا ہمیں. قیامت کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو, تم نے تیاری کیا کی ہے؟ تیاری کی ہے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. تو آپ سب نے کہا کہ پھر مسئلے کی بات نہیں ہے, کیونکہ تم قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت کرتے ہو. میرے نبی نے فرمایا کہ ایک اللہ کے تعلق والا بندہ یا بندی اپنی ضرورت میں اٹکا ہوا ہے اور اللہ سے مانگ رہا ہے اور رو رہا ہے, اوپر سے دروازہ نہیں کھل رہا ہے, کہتا پتہ نہیں کیا ناراضگی ہو گئی ہے. حتیٰ کہ فرشتے سفارش کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ اتنے دیر سے بیچاری رو رہی ہے, یہ اتنے دیر سے رو رہا ہے, یا اللہ اس کا کام کر دے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں احب ان اسمع حنینہ, مجھے اس کا رونا بڑا پیارا لگ رہا ہے, میں چاہتا ہوں کچھ اور رو لے. دے دیا تو پھر کیا رونا, لہذا میں چاہتا ہوں تھوڑا یہ رو لے, اس لیے لیٹ ہو رہا ہے, اس لیے لیٹ نہیں ہو رہا کہ میں ناراض ہوں. تو اللہ تعالیٰ کے مختلف اپنے بندوں کے ساتھ معاملات ہیں. محرم والے دن کم از کم حسین علیہ السلام کے فضائل نہیں بیان کر سکتے, ظالموں لوگوں کو شادیاں کروانے کی تو ترغیبیں نہ دلاؤ, شرم کرو. یہ کون سی آپ اسلام کی خدمت کر رہے ہو؟ میں نہیں کہتا کہ آپ سوگ بنانا شروع کر دیں, لیکن ایک غم کا دن تو اس حوالے سے تو ہے امت کے لیے, اس غم سے ہم باہر تو نہیں آ سکے. آپ نے جان بوجھ کے اسی دن میں کرنا ہے. آپ 11-12 محرم کو کر لیں شادی, لوگوں کے بچے مر جائیں نا عید کے دن, پوری زندگی عید پہ نیا سلوٹ نہیں لوگ سلواتے ہیں, دکھ ہوتا ہے نا. باقی یہ کہ ماتم نہ کیا جائے یا سوگ نہ منایا جائے, لیکن غم تو انسان ختم نہیں. غم تو نبی علیہ السلام نہیں کر سکے. فقی لے لیں, فتح مکہ پہ واشی مسلمان ہو گیا, نبی علیہ السلام فرمایا واشی تو واشی ہے یا رسول اللہ, قاتل حمزہ یا رسول اللہ, تو ایسا کر سکتا ہے؟ مجھے اپنی شکل نہ دکھا. یہ صحیح بخاری پڑھ رہا ہوں, کسی حکومتی ملے کی لکھی ہوئی کتاب نہیں پڑھ رہا ہوں.
اور میں مجھے اپنی شکل نہیں دکھانی، تو قاتل حمزہ ہے۔ اس نے نہیں کہا یا رسول اللہ حمزہ کو تو مرے 5 سال ہو گئے، آپ آج تک سوگ لے کے بیٹھے ہوئے۔ سر حمزہ کے قاتلین کی تو شکل نہ حضور دیکھیں، چچا سے تو زیادہ محبت اولاد سے ہوتی ہے نا۔ یہ سوگ کی بات کریں تو ان کو یہ بھی بتایا کریں کہ نبی علیہ السلام سوگ منا رہے تھے کیا؟ آپ کو غم تھا کہ قاتل ہیں۔ بعض اوقات انسان سمجھتا ہے یہ بھی ایک شیطان کا وار ہوتا ہے کہ تم غریب ہو، تمہارے پاس تو کھانے کو پراپر نہیں ہے، چھوٹی سی تنخواہ ہے، قرضے میں ڈوبے ہوئے ہو، تم مدینے کیسے جاؤ گے؟ تمہارے پاس تو پاسپورٹ بھی نہیں ہے، پیسے ہوں گے تو مدینے جاؤ گے نا۔ کبھی یہ خیال اپنے قریب نہ آنے دینا۔ یاد رکھیے میٹھے اسلامی بھائی، جب کرم ہوتا ہے نا حالات بدل جاتے ہیں۔ آقا پھر ایسا کرم کرتے ہیں کہ بعض اوقات عقلیں بھی حیران ہو جاتے ہیں۔ کروڑ پتی لوگوں کو دیکھا ہے جن کے پاس اتنا کچھ ہے، ساری دنیا دیکھی ہے، مدینہ نہیں دیکھا۔ اور میں نے ایسے کئی غریبوں کو آپ نے بھی دیکھا ہو جن کے پاس اپنا رہنے کو مکان نہیں ہے، مگر آقا نے انہیں بھی مدینے بلا لیا، انہیں بھی حج کی سعادت مل گئی، انہیں بھی روضہ رسول کی حاضری مل گئی۔ جو لوگ دوسروں کے دلوں کو کانٹوں کی طرح زخمی کرتے ہیں نا، یہ بات یاد رکھیں کہ ان کے اپنے دل بھی کانٹوں کی طرح ہوتے ہیں، وہ چاہ کر بھی کسی کو محبت نہیں دے سکتے، ان کے وجود کو کانٹا ہی بننا پڑتا ہے، وہ پھول نہیں بن سکتے۔ اگر ایسے شخص کی آپ کسی سے شکایت کریں گے نا تو وہ الٹا آپ کو ہی غلط کہہ دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جس دامن میں کانٹوں کے سوا کچھ نہ ہو، بھلا ایسے دامن سے وفا کی مہک کیسے آ سکتی ہے؟ اور آپ کو وفا کی ہے ان سے امید جو خود نہیں جانتے کہ وفا کیا ہے۔